لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ الرحمن الرحیم، آج میں ضلع شانگلہ میں موجود ہوں اور یہاں پر تحریک لبیک کے ملاکنڈ ڈویژن کے جنرل سیکرٹری جناب نور محمد نورانی، علامہ محمد رضا خان صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ موجودہ تحریک جو ہے یہ کب سے شروع ہوئی تھی اور اس میں آپ لوگوں نے ابھی تک کتنی کامیابی حاصل کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے ذریعے ہماری آواز جو ہے نا وہ پوری دنیا تک، ہمارے احباب تک پہنچ رہی ہے۔ تحریک لبیک جو ہے یہ غازی رہائی تحریک تھی، غازی ممتاز حسین قادری کی رہائی کے لیے ایک تحریک بنی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے نا جب غازی کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد تحریک لبیک میں یہ کنورٹ ہو گئی، اور الحمدللہ ہم جو ہے تحریک لبیک کے ساتھ غازی رہائی تحریک میں تھے، اور اس وقت سے تحریک لبیک کے ساتھ ہے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے تحریک لبیک میں وہ مخلصین ہیں جن کی وجہ سے اللہ جل مجدہ نے بہت کم عرصے میں تحریک لبیک کو بہت بڑی کامیابی دی۔ اس وقت پاکستان کے عمومی طور پہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ تیسری بڑی پارٹی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تحریک لبیک ہے اس وقت۔ تو اس حوالے سے جو ہے آپ کو جب سے یہ تحریک شروع ہوا تو اس میں کوئی ایسی رکاوٹیں، کوئی مشکلات؟ تحریک لبیک جب سے وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک مسلسل رکاوٹیں ہمارے سامنے آ رہی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی مدد سے الحمدللہ وہ ساری رکاوٹیں ہٹتی جا رہی ہے۔ اس وقت پوری جو دین کی دشمن ہے، چاہے وہ اندرونی ملک ہے یا بیرونی ملک، تو پوری دنیا میں دین دشمن عناصر جو ہے وہ تحریک لبیک کی دشمن ہے، اور وہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں، رکاوٹیں کڑی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے الحمدللہ دن بدن تحریک لبیک ترقی کر رہی ہے اور رکاوٹیں ہٹتی جا رہی ہے، رکاوٹیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو آج جو میٹنگ یہاں پہ منعقد ہوا جناب پیر صاحب کے زیر سائے میں، تو اس سے آپ کتنے حد تک مطمئن ہیں؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، میں پیر صاحب کا شکر گزار بھی ہوں، اور یہ اللہ کا ایک خصوصی فضل ہے میں سمجھتا ہوں پیر صاحب کے اوپر کہ ان کے ذریعے ہم شنگلہ میں ان ہو گئے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ عنقریب جو ہے شنگلے کے لوگوں کو جیسے ہی پتہ چلے گا عنقریب شانگلہ تحریک لبیک کا گڑھ بنے گا ہمیں بھرپور یقین۔ تو اس کوئی ایسا پیغام جو آپ شنگلہ کے عوام کو دینا چاہیں گے اس تحریک کے حوالے سے تو کیا کہیں؟ میں شنگلہ کے عوام کو بالخصوص اور پوری عالم اسلام کی جو جتنے مسلمان ہیں ان کو عمومی طور پہ یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کا نظر جو ہے وہ تحریک لبیک پہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ تحریک لبیک کو اللہ تعالیٰ نے قیادت ایسی دی ہے کہ وہ نہ بکنے والی ہے نہ جھکنے والی ہے، وہ اسلام کے ساتھ غداری کرنے والی نہیں ہے، الحمدللہ وہ اسلام کی صحیح معنوں میں وہ ہے سپاہی ہے۔ تو میں سب کو یہ دعوت دیتا ہوں، بالخصوص جو شنگلہ کے غیور لوگ ہیں، ہمارے یہاں پہاڑی علاقہ ہے اور اس پہاڑی علاقے کے لوگ غیرت مند ہوتے ہیں، تو غیرت مند لوگوں سے میری یہی توقع ہے، ان کو میری یہ دعوت ہے کہ آپ غیرت مند لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائے، تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہو جائے، جس میں دنیا کی بھی عزت ہے اور آخرت کی بھی عزت ہے۔ بہت شکریہ جی، مہربانی سر جی۔ نور محمد نورانی، جنرل سیکرٹری ملاکنڈ ڈویژن تحریک لبیک۔ تحریک لبیک جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک نام ہے نہ بکنے کا نہ جھکنے کا، اور تحریک لبیک نام ہے پاکستان کا اور مسلمان کا جذبات اور ان کے احساسات کا، اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ 75 سال ہو گئے
ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں مختلف ناموں سے مختلف پارٹی اور مختلف شخصیات ابھرتے ہیں. ایک پارٹی ہم سے روٹی لے کر، روٹی کی آواز دے کر ہم پر حکمرانی کرتے ہیں، دوسرا بجلی لے کر اور پھر اس کے بعد بجلی کی آواز کر کے اور پھر ہمیں کہتے ہم بجلی دے دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پر حکمرانی کرتے ہیں. تو عوام کو بھی مزید سمجھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے ہمیں رسوا کر دیا ہے، ان پارٹیوں نے ہمیں رسوا کر دیا ہے. نہ انہوں نے ہمیں کان نہ دیا، نہ ہمیں بجلی دی، نہ ہمیں دنیائی سہولیات دے دیا، بلکہ ملک کو اس حالت تک پہنچا دیا ہے. اب دیوالیہ ہو چکا ہے ملک، اندرونی طور پر بالکل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، مقروض ہو چکا ہے. اس کا وجہ یہی ہے کہ ہم نے اصل جو اس ملک کا مقصد تھا اور کلمے کے نام پر اور اسلام کے نام پر یہ ملک بنا تھا، اس کو ہم نے پیچھے پشت پہ ڈال دیا ہے اور ہم دوسری چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ سیاستدانوں نے اور دوسرے لوگوں نے ہم دوسری چیزوں، روٹی کپڑے مکان کے پیچھے لگا لیا ہے. تو اصل مقصد ہم سے رہ چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ سامنا ہے. اگر ہم اسلام کی نافذ کرنے کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پر لانے کی کوشش کر لیں، جیسے کہ تحریک لبیک کا مشن ہے، تو اگر دین تخت پر آ جائے تو پھر الحمدللہ ہمارے ملک میں تمام سہولیات، اسباب ترقی کے جتنے بھی اسباب ہیں اس ملک میں موجود ہے. پھر یہ ذلت بھی نہیں ہوگی، یہ رسوائی بھی نہیں ہوگی. ملک ترقی یافتہ بھی ہوگا، ترقی بھی کر لیں گے، اور ساتھ ساتھ دنیا کے کونے میں کوئی مسلمان اگر مظلوم ہو تو اس کا جو ہے جواب اور اس کا جو ہے پاکستان اس کا مدد کرے گا انشاءاللہ. سر جی، آپ یہ وضاحت کریں کہ موجودہ ملک کا جو بحران ہے، جس حالات میں ہمارا ملک ابھی ایک دلدل میں پھنسا ہوا ہے، تو اس کے آزادی کے لیے اور اس کو صحیح راہ پہ لانے کے لیے پاکستانی عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستانی عوام کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ اس دلدل میں ڈالنا کس نے ڈال دیا ہے. علماء نے تو نہیں ڈالا ہے. اس دلدل میں کس نے پھنسایا ہے؟ چونکہ ہم عوام سیاستدانوں نے ڈال دیا ہے. وہی لوگ جو بیرونی قرضے لیتے اور پھر اپنے چرچے اور خرچے جو ہے وہ اس پہ کرتے ہیں اور عوام پر وہ پیسے لگاتے نہیں ہیں. تو عوام کو مزید سمجھنا چاہیے، مزید ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اسلام کی طرف پشت کر دیا ہے. ہم نے علماء کو پیچھے جو ہے وہ علماء کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، دین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور دنیا داروں کے پیچھے لگ چکا ہے، چوروں کے پیچھے لگ چکا ہے اور ایسے لوگوں کے پیچھے لگ چکا ہے جو ملک کو بھی جو ہے وہ دندن پہ پنسا دیا ہے، دیوالیہ کر دیا ہے اور ملک کے اسباب بھی استعمال کر کے وہ بیرون منتقل کر دیا ہے اور بیرونی قرض بھی لے کر اس پر اپنے چرچے اور خرچے کر رہے ہیں. تو اس سے جان چھڑانا ہوگا، اسلام کی طرف آنا ہوگا. اسلام میں نجات ہے، اسلام میں ترقی ہے، اسلام میں کامیابی ہے، اسلام میں دنیا اور آخرت کی خوشحالی ہے. تو شانگلہ کے عوام کو اس حوالے سے، جس طرح آپ کا یہ آج کا پہلا میٹنگ تھا، ابتدائی میٹنگ میں کہوں گا اس کو، تو اس کے حوالے سے آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ یہی پیغام ہے جناب کہ دنیا کے اور پاکستان کے، شانگلہ کی بھی اور تمام پاکستان کے عوام کو یہ پیغام ہے کہ پاکستان کو اگر اس دلدل سے نجات دلانا ہے تو اسے تحریک لبیک کر سکتا ہے، کامیاب کر سکتے ہیں تو تحریک لبیک ہی کر سکتا ہے. ان تمام لوگوں سے اعتماد بھی اٹھ چکا ہے اور اس کے اصل چہرہ بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے. لہٰذا شانگلہ کے غیور عوام سے ہمارا درخواست ہے کہ آئیے اس عظیم مشن میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تاکہ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پر آ جائے. تھینک یو جی، بہت مہربانی جی. وضاحت کریں گے اس حوالے سے کہ آپ کا یہ دوسرا میٹنگ میں کہوں گا، اس لیے اس سے پہلے بھی آپ نے ایک میٹنگ کیا ہوا تھا شانگلہ پریس کلب میں اور آج آپ کے اس جگہ پہ یہ منعقد ہوا، تو آگے انشاءاللہ آپ کا کیا پروگرام ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک 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 یا رسول اللہ. الحمدللہ ہمارے پہلا جو احتجاجی ریکارڈنگ تھا وہ آپ نے الحمدللہ شائع کیا تھا اور اس کا بہت فائدہ ہوا ہے اور الحمدللہ یہ جو ہمارے علماء بڑے آئے ہیں اس کے آنے سے بھی بڑا فائدہ ہو گیا ہے. لوگوں میں اب شعور پیدا ہو جائے گا اور انشاءاللہ میں خادم کی حیثیت سے شانگلہ سے بھرپور تعاون کروں گا اور کام بھی انشاءاللہ کروں گا نظام مصطفیٰ کے لیے. جو TLP میدان میں ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ میں رہیں گے انشاءاللہ. تو پھر صاحب آپ یہ وضاحت کریں کہ ابھی تک آپ کو شانگلہ میں کوئی ہرڈل، کوئی مسئلہ، کوئی مشکل سامنے آئی ہے؟ نہیں، کوئی بھی مشکل الحمدللہ سامنے نہیں ہے. یہ الحمدللہ ہم دن بدن ترقی کر رہے ہیں انشاءاللہ. اگر اللہ کی اور حضور کی دعا ہو، نگاہ کرم ہو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ جلد از جلد آپ ایک قوت ابھریں دیکھیں گے. جی، تو شانگلہ کے عوام کو کیا کرنا چاہیے؟
شانگلہ کی عوام کو یہ کرنا چاہیے کہ ٹی ایل پی نظام مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے، جو شریعت ہے، قرآن ہے، تو شانگلہ کی عوام اس کے ساتھ منسلک ہو جائے اور قرآن کے ذریعے نظام مصطفیٰ کے ذریعے اپنا مسائل حل کریں۔ ٹھیک، ہمارا نجات جو ہے وہ صرف نظام مصطفیٰ میں ہے، اور ہمارے ملک میں اسلامی نظام ہونا چاہیے۔ اسلام جی جی بہت مہربانی جی، شکریہ۔